خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوصاف رمضان میں طحا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوبصورت گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور ہم بات کر رہے تھے جو ٹرینڈنگ فاسٹ ہیں جو اس طریقے سے ٹرینڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن میں انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارے طحا بھائی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن طحا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. روزہ رکھا ہوا؟ جی سارے روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ پچھلے کچھ سالوں سے. اچھا، اس لیے آواز نہیں نکل رہی. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ابھی 9 ایئرز ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی. ہم نے پتہ نہیں کب رکھا تھا پہلا روزہ، ہماری تو کوشش ہوتی تھی بھاگ جائیں. میں کہتا ہوں گفٹ کے لیے تو نہیں رکھ رہے ہو؟ نہیں اللہ بابا اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں. گفٹ نہ بھی ملے تب بھی میں انشاءاللہ رکھوں گا. اچھا، یہ ویسے یہ بھی ایک پیرنٹنگ کا بہت بڑا ایک فرض ہے، فیکٹر ہے کہ اپنی اولاد کو وہ جو ہے نا، بے شک اگر وہ روزہ رکھنے کی اس وقت عمر میں نہیں ہے لیکن سحری میں ساتھ بٹھائیں، افطاری میں ساتھ بٹھائیں. یہ کنونسنگ پاورز ہے نا پیرنٹس کی. فار ایگزامپل آپ کو گفٹ ملے گا اس طرح. جی اصل تو گفٹ ایک شارٹ ٹرم ریوارڈ ہے جو ہمیں بچوں کو دے دینا چاہیے، لیکن مین جو ہے نا وہ یہ کہ بیٹا اللہ کے لیے رکھ رہے ہو ایون اف دس گفٹ اور ناٹ. یا ایون ماں بھی کہتے ہیں نا کہ بابا آ جائیں گے، نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. غلط کام بابا کے ڈر سے نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے اللہ کے ڈر سے. وہی پتہ جب یو کے جاتا ہے پڑھنے کے لیے وہ پھر وہ کہتا ہے بابا تو یہاں پہ نہیں ہے، اب عیاشی ہے. تو اس لیے اللہ کا محبت اور اللہ کو ناراض کرنے کا جو فیئر ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے وہ بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. زیادہ کون ڈانٹتا ہے، پاپا یا ماما؟ دونوں نہیں ڈانٹتے. ویری پولیٹیکل. ویسے پیرنٹس کو کیا ایڈوائس دیں گے اسپیشلی مطلب رمضان کے حوالے سے جو جن کے بچے ہیں اولاد ہیں ان کے لیے؟ بچوں کے سامنے اللہ کے سامنے روئیں، بچوں کے سامنے اللہ کے سامنے روئیں. بچوں سے کہیں کہ بیٹا آپ میرے لیے دعا کرو. یہ نہیں کہ تم ٹھیک ہو جائے اللہ تمہیں ٹھیک کر دے. بچوں کو نا kids don't listen, they imitate, right? بچوں کے سامنے کبھی بھی غلط پریکٹسز نہ کریں کہ بیٹا باہر انکل کو بولو بابا نہیں ہے گھر پہ. اور دوسرا یہ کہ اچھی تربیت کے لیے بولنے سے زیادہ سننا چاہیے. زبان کے استعمال زیادہ کانوں کا استعمال چاہیے. سمجھانے سے زیادہ سمجھنا چاہیے. let them speak and you hear انشاءاللہ. اور بچوں کو عمل کر کے دکھائیں. اور سب سے بڑی جو چیف آف آل ٹپس از خود نیک بن جائیں. اگر آپ خود نیک ہے نا واللہ یہ اللہ کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے، اللہ اولاد صالحہ کر دے گا. انسان خود پرائیویٹ سینس میں انوالوڈ ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اولاد کے نا کپڑے اترتے ہیں فیوچر میں. یہ میں نے قرآن حدیث سے بھی پڑھا ہے اور میں نے لائف ایکسپیرینسز بھی دیکھے ہیں. سورہ یوسف میں، سورہ کہف میں جب انبیاء 2 نبی یا 1 نبی اور 1 ولی موسیٰ اور خضر دیوار تعمیر کر رہے ہیں یتیم بچے کی، کیوں؟ ریزن کیا قرآن نے دی ہے؟ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا. جب باپ نیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے خدمت کرواتے ہیں. لیکن جب ماں باپ نیک نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام جنت کا پھل حرام کھا لیا تھا انہوں نے، سب سے پہلا کیا عمل ہوا؟ کپڑے اتر گئے. علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وین حرام انٹرز، یا اپنے اکاؤنٹ میں حرام لائے تو اولاد پھر کپڑے اترنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بس میں اور یہ چیزیں آج مطلب محسوس ہی نہیں ہوتی نا. مطلب حرام has become so common اور وہ احساس ہی نہیں ہوتا لوگوں کو. مطلب وہ ایک دوسرے کا اگین حق کھا رہے ہیں. جیسے کہ وہ پہلی بھی بات ہوئی وہ فارم ہاؤس والی، اس کے آپ افطار دے رہے ہیں لیکن زمین قبضے کی ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ رمضان میں بھی اللہ کی رحمت نہیں حاصل کر پاتے ہیں؟ اچھا جی، اللہ اکبر. ایک وہ لوگ ہیں جو آپس میں بات نہیں کر رہے، انہوں نے قطع تعلق کی بھی ہے. ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھا ہاں وہ رحمت نہیں لے رہا، جو روزہ نہیں رکھ رہا وہ نہیں. سب سے پہلے رمضان میں وہ معاف نہیں کیا جاتا جو آپس میں بات ہی نہیں کر رہا اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے. کوئی رشتہ دار تو اور بڑی بات ہے نا. کوئی عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. آپ جنت میں ہی داخل نہیں ہوتے. وہ نہیں ہوگا. ایون یو کی ناٹ انٹر جنہ if you own anything to a person who is entering Jahannam. This concept is not clear in our heads. You cannot enter Jannah if you own anything to a person who is entering Jahannam. You have to make yourselves clear. رمضان میں اچھا میں بتاؤں آپ کو، اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ بھی رمضان کی تیاری کس طرح کرتے ہیں تو پرابلی مجھ جیسا نکمہ بندہ کہے گا یار میں قرآن خرید لیتا ہوں، یا میں لائٹس لے لیتا ہوں، یا میں جائے نماز بچھا لیتا ہوں، یا میں اپنی چھٹیاں لے لیتا ہوں. ہم تو یہی کرتے ہیں نا.
عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا صحابہ رمضان کی تیاری کس طرح کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں صحابہ رمضان کی تیاری اپنے دلوں کو پاک کرے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے حسد اور بغض اور کینہ اور جیلسی اینڈ ہیٹریڈ سے اپنے دل پاک کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اور وہ شخص معاف نہیں کیا جاتا جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، وہ کسی دوسرے سے جل رہا ہے استغفر اللہ، کمپٹیشن کی بیس پہ، تو یا پھر کسی دوسرے کا برا بھی چاہ رہا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ظاہر حسد جب ہوتا ہے تو آپ دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش حسد کے کرتے ہیں۔ 3 انڈیکیٹرز ہیں۔ نمبر 1، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ نمبر 2، جب اس کی پریز ہو آپ کا دل ٹائٹ ہو، جب وہ اچھا کام ترقی کرے آپ کا دل ٹائٹ فیل کرے، اور جب وہ گرے تو آپ کا دل خوشی محسوس کرے۔ یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ حاسد ہیں، کہ آپ حاسد ہیں۔ اور واللہ ہمیں سے اکثریت حاسد ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں وی آر ہولیر دین داؤ، ہم تو نمازی ہیں اور ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور حفاظ ہیں اور XYZ ہیں۔ ہم نے حفاظ تو پیدا کر دیے لیکن ہم نے اچھے مسلمان ابھی تک پیدا نہیں کیے۔ جو بات ہوتا ہے ماں باپ کی، ماں باپ حفاظ، بیٹا حفظ کر لو بیٹا، کیوں سیلفشنس، مجھے تاج مل جائے گا۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کا اپنے اس بچے کو مسلمان بنایا نہیں بنایا۔ تو یہ تو رمضان جو آپ نے کہا نا کون رحمت سے دور رہتا ہے، تو پہلے تو وہ شخص ہے جو حاسد ہے، جس نے جو اپنے دوست سے یا اپنے بھائی سے بات ہی نہیں کی ہوئی۔ میں آپ کو اپنا پرسنل بتاتا ہوں، میرے ایک بھائی تھے جو کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہماری آرگنائزیشن میں، تھوڑا سا ہم وہ کٹ گئے ہم سے۔ اچھا، لاسٹ ایئر رمضان سے پہلے کی بات ہے، اٹ واز ویری ٹف فار می ٹو گو ٹو ہز پلیس، ویری ٹف، بٹ میں ایسے کہ نماز پڑھ کے گیا اور میں نے بیل بجائی اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں رمضان انٹر ہو رہا ہے، آئی ہیو ٹو سے سوری ٹو یو، ایون میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی نہیں ہے بٹ آئی ہیو ٹو سے سوری ٹو یو، اور آپ مجھے بھی معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ میں نہیں چاہتا کہ رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہو۔ تو یہ سٹارٹ کریں۔ اور پھر اس رمضان میں 3 کیٹیگریز ہیں لوگوں کی۔ ایک رمضان میں انٹر ہوتے ہیں بٹ when they leave رمضان they're in the worst of states، اللہ کی نظر میں وہ اور گر کے نکلتے ہیں۔ دوسرے ہیں جیسے انٹر ہوتے ہیں ویسے ہی نکل گئے، اور تیسرے ہیں جو انٹر ہوئے تو وہ بڑے بڑے درجات پا گئے۔ پہلے لوگ وہ ہیں جو کہ رمضان میں انٹر روزہ تو رکھ لیا بٹ ظہر اسکپ کر دی، اثر اسکپ کر دی، قضا کر رہے ہیں اپنی، یا روزہ تو رکھ لیا، پیٹ کا روزہ صرف رکھا لیکن نہ آنکھ کا روزہ رکھا، نہ زبان کا رکھا، نہ کان کا رکھا۔ زبان سے گالیاں بھی چل رہی ہیں، آنکھ سے زنا بھی دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے میوزک بھی سن رہے ہیں۔ بلکہ یہ پیٹ کا روزہ ہلکا ہے، ایزی ہے۔ اصل جو روزہ ہے نا جو صحیح روزہ ہے وہ آنکھ کان اور ان کا روزہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو when they exit رمضان they are even the worst of states۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی، کچھ گناہ بھی کیے، تو ان کے بیلنس ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے عام طور پہ ہمارا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں they decide to change their lives، they decide کہ یار اب بہت ہو گیا لائف میں، یار تنگ آ گئے اب I want to be with you، I want to travel towards you، I want to change my life، and they are strong people، will power کے لوگ، high self confidence والے، high self esteem والے، they don't care about لوگ کیا کہیں گے، مولوی ہو گیا، اس نے حجاب شروع کر دیا، اس نے نقاب شروع کر دیا، اس نے تو پارٹیز میں نے چھوڑ دیا۔ they care about what my Allah thinks of me، اور میں نے جس قبر میں جانا ہے وہاں پہ میرا بیڈ کیسا ہوگا، وہاں پہ میرے حالات جہاں پہ میں نے سالوں سال رہنا ہے۔ سو ان کے لیے لائف کی ٹیمپرینس تھوڑی ویزیبل ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جو لانجیویٹی ہے وہ بھی ویزیبل ہو جاتی ہے۔ سو دے ٹریول ٹورڈز اللہ اینڈ دے لیو آف حرام ریلیشن شپس اینڈ سودی جاب اینڈ ہی بتائیں کرنا اینڈ دے ٹریول۔ یہ وہ لوگ ہیں نا اللہ اکبر جن کا رمضان ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہاں پہ نا ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں، لیکن میرے خیال سے وہ جو ہے سوال بریک کے بعد آپ سے کہوں، سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت جو کلچر ہے جو دین کے اوپر حاوی ہوئے ہوئے ہے، ہمارا اپنا سیلف میڈ کلچر جو ہے جو دین کے اوپر حاوی ہے، ماڈرنائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ سوال کا جواب لیتے ہیں طاہا بھائی سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں، اور سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں،
اور آپ لوگوں کے لیے سرپرائز بھی ہے انشاءاللہ. سوال کے جواب کے بعد انشاءاللہ ہم عبداللہ میاں سے کہیں گے کہ وہ ہمیں تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ سنائیں. بہت ہی پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ سے. طہا بھائی جو سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنا اب اس کو نا براڈر جو ہے ایسپیکٹ میں لے سکتے ہیں. یہ جو ہم نے سیلف کریٹڈ کلچر ہے ہمارا, ٹھیک ہے, وہ سندھ کا الگ ہے, بلوچستان کا, کے پی کا, پنجاب کا, سب کا کلچر الگ ہے. اس کو ہم فوقیت دیتے ہیں دین کے اوپر. بہت ساری اس کی ایگزامپلس بھی ہیں. رمضان میں اسپیشلی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ سحری بہت جلدی کر لیتے ہیں جان بوجھ کے, مطلب دے کین ویک اپ لیٹ, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم اسی ٹائم کریں گے. ہمارا کلچر کا ہمارے اوپر, ہمارے دین پہ بڑا انفلوئنس ہے. شاید انیویٹیبل ہے, ہر کلچر کا ہر دین پہ انفلوئنس ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے کلچر کے انفلوئنس کو اتنا نہیں لیا. جو حلال تھا وہ کیا اور جو باقی کو سب چھوڑ دیا. اب دیکھیں نا, ہم نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. اللہ کے بندے وہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کو پڑھنے دو. وہ وضو کر کے آیا تھا بیچارہ, اور آپ نے جو ہے جائے نماز فولڈ کر دی ہے. جوتا الٹا ہو گیا ہے تو وہ جلدی سے سیدھا کر لو کہ آفت آ جائے گی. شیطان اللہ کا نام لکھ رہا ہے. اچھا اچھا, کوئی کینچی کا چلا رہے گھر میں تو ہم کیا کہتے ہیں, نہ نہ لڑائی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا ماشاء اللہ 70-80 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے, آج کل تو مہنگی ہو گئی گاڑیاں بہت زیادہ. تو جوتا بھی لٹکا لیا گاڑی میں, پیچھے کالا کپڑا لٹکا لیا, نظر نہ لگے. کلچرل ہے ہمارا دین نا, یعنی ہم نے دین کو نا, تو سبحان اللہ ایون آپ دیکھ لیں کوئی کالی بلی گزر جاتی ہے, ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ سپرسٹیشس راستہ کچھ برا نہ ہو جائے, فلاں کوئل بول رہی ہے, فلاں پرندہ بول رہا ہے. ایون ہمارا جو خواتین, اللہ ان کو خیر دے کہ وہ دوپٹہ بھی لے لیتی ہیں اذان کے ٹائم پہ, لیکن اذان کا تعلق دوپٹے سے بالکل بھی نہیں ہے. if they're in their homes تو اذان ہو رہی ہے دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جب محرم ہے سامنے, اور جب باہر ہیں تو اذان چاہے نہیں بھی ہو رہی دوپٹہ لینا چاہیے. سو یہ جو کنورٹیبل BMWs ہیں, کنورٹیبل دوپٹے آ گئے ہیں نا بیسیکلی, تو یہ ہمارے ہاں ایون سبحان اللہ ہم جو افطاری کی دعا پڑھتے ہیں, اللہم لک صمت و بک آمنت علیک, یہ دعا ضعیف ہے. اچھا جی سر, یہ دعا ضعیف ہے. اصل دعا کیا ہے, وہ افطاری کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ کیا دعا ہے وہ, ہاں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ پیاس بجھ گئی, انٹسٹائنز رگیں تر ہو گئیں, اور اجر بھی مل گیا انشاءاللہ. اور یہ کھانے پینے کے بعد آپ سلم پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں نا, یعنی ہمارا جو شروع سے بچپن سے تو ڈیفالٹ کوئنسیڈنٹل نالج ہے. فلاں شخص کو دیکھا, اچھا آپ اس طرح بیٹھ رہے ہیں نماز میں, یہ کر رہے ہیں, اوکے کر لیا. ایون دیکھیں ہم جب دعا کرنے کے بعد جو منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, یعنی ہم دعاؤں کو جو منہ پہ یہ جو مارتے ہیں, یہ کیوں مارتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے, دعا کے بعد ہاتھ نیچے کر لیتے تھے. یہ جو منہ پہ مارنے کا جو یہ کلچرل ہے نا بیسیکلی, بہت ساری, میں آج سارا دن میری بھی اصلاح ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں میرے لیے بھی نہیں ہیں. تو یہ کیونکہ ہم نے دیکھیں ہم کتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہم نے خود سے خدا نہ خواستہ دین میں انوویٹ کی, انوویشنز ہیں بیسیکلی, کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں. ہم نے پراپر ایم کیٹ سیٹ ریٹ کی بکس پڑھی, ہم نے کینگرو کے ٹیسٹ دیے, ہم نے ڈگریز کی, MBBS کی, ہم نے پیتھولوجی پڑھی ہے, بٹ ہمیں جو نہیں پڑھا وہ دین نہیں پڑھا. ایک دفعہ بھی ہم نے کور ٹو کور اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھی, یا راز و صالحین جو بڑی بیسک کتاب ہے حدیث کی, وہ بھی نہیں پڑھی. And then we expect کہ we will get high levels of iman in Ramadan, I'll change myself. Never happens. You have to invest time. بالکل ایسا ہی ہے, اور مطلب باقی this is enlightening. اور بہت بہت شکریہ طہا بھائی فار آل آف دس. اور اب ہم ریکویسٹ کریں گے, پہلے تو عبداللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جی تلاوت قرآن پاک کریے گا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا جو ہماری کلچرل بات ہو رہی تھی نا. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ایون نعتوں کا بھی جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ اللہ کے نبی کا ذکر تو ہونا چاہیے اور سارا ضروری ہے بلکہ, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ اس چیز سے بہت آگے نکل گئی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی we need to give them some more good knowledge about Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in a way they understand, relatable. اور اللہ کے نبی سے سوال کرنا یہ بھی ہمارا ایک ٹریڈیشنل اور کلچرل ایک شرکیہ کانسیپٹ ہے. اللہ کے نبی سے مانگنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ قرآن اس کے سرین خلاف ہے کہ اللہ جھولیاں بھرتا ہے, اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ بگڑی بنانے والا ہے. لیکن ہماری نعتوں میں ابھی تک وہ ٹرینڈ ہے اور ہم سب پڑھ رہے ہیں اس پہ, اللہ کے نبی سے اور ہم ماشاءاللہ بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا. وقت کی قلت ہے, یقین کریں, نہیں تو یہ جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جو ہے جاری رہے, اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. تو ہاں بھائی بہت بہت شکریہ ہم جوائن کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ عبداللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت جو ہے آپ نے تلاوت فرمائی. اللہ پاک آپ دونوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور میرے خیال سے یہاں پہ اب ہم نے بالکل جی ناظرین, یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہم یہاں پہ ایک بریک شامل